بات کروں کہ پھر ہمیں یہ جو ہے دوسری ملوکیت جو پہلی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہو کے مطلب سلاطین بادشاہ جو حکمران جو ہیں وہ مسلمان تھے، جو خلافت عثمانیہ تک قائم ہمیں نظر آتی ہے اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو۔ اگر غور کریں، اگر ہم اس ایک خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو تو سب ہی بہترین ہیں، لیکن ہم اہم اور قریب ترین ساتھیوں میں شمار 5 خلیفہ جو گنوائے میں نے، ٹھیک ہے، پہلے حضرت حسن حسین سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، کسی ایک بھی خلیفہ کی کریڈیبلٹی پہ شک یا ان پر بہتان، الزام تراشی ایمان کے دائرے سے نکال دیتا ہے ہمیں کہ نہیں نکال دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی عقل یا سوچ سے اس پہ سوچیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے کسی عالم ذاکر سے پوچھ کر تسلی کر لیں، ٹھیک ہے، یا اہل تشیع عالم یا اہل سنت والجماعت کا تعلق مطلب جس بھی فقہ کا عالم ہے، وہ اگر حق پہ ہے تو وہ ان 5 خلیفہ کے احترام اور عزت کو ایمان کا اہم فریضہ آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو دین کو اپنے گھر کی معاذ اللہ یا باوجداد کی وراثت سمجھتا ہوگا یا جانتا ہوگا اس حوالے سے، یعنی جو بڑوں نے کہا وہی مانا، جو بڑوں نے کہا وہی کیا، تو پھر آپ صرف اور صرف وراثتی دین کو جانتے ہیں، پھر حق دین تک آپ نہیں پہنچے اور اس کا وہم و گمان سے بھی آپ دور ہیں۔ یا پھر میں کوئی بھی XYZ کا جو بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ ان خلیفہ کی بات آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کی بات کے آگے کسی عالم ذاکر کی بات جو ہے یہ مولانا کی بات جو ہے حق جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے آقا جو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو اور جب ہم کسی کے کہنے پر کسی بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی ایک لفظ بھی بولتے ہیں تو جان لیں کہ اہل بیت کی توہین، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کو تشبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معاذ اللہ اپنی توہین کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اہل بیت سے ناراضگی رکھے گا یا میرے اہل بیت سے دل میں بغاوت رکھے گا، دل میں جو خلش رکھے گا، وہ میرے سے رکھے گا۔ جو میرے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے ان پہ الزام تراشی کرے گا یا ان کے بارے میں اپنے دلوں میں نفرت رکھے گا تو وہ سمجھو میرے سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب غور کریں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تک بات گئی، ٹھیک ہے، ان صحابہ سے یا جن کے بارے میں ہم بکواس کرتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم کچھ بلا سنتے ہیں اور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اہل بیت کے بارے میں یا دلوں میں جو ہے اپنے دلوں میں نفرتیں یا حسد پالے میں، ٹھیک ہے، یا مولا علی کے بارے میں، ٹھیک ہے، عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو سمجھو پھر جب ان سے بات نبی تک پہنچتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تک پہنچتی ہے، تو پھر سمجھو کہ رب کی ذات پر انگلی اٹھا دیا گیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے پھر وہاں سے جو گلہ شکوہ وہ پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اور وہاں سے پھر ان تک پہنچا، تو پھر سمجھو آپ نے رب کی ذات پہ بھی شکوہ یا گلہ کی انگلی اٹھا دی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ کا ارادہ نہ بھی ہو اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق میں یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں یہ کام یا الفاظ پر جو ہے بول رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں، تو اصل میں جان لیں کہ ہم جن سے عشق کے اظہار میں یہ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ان کی توہین کے یا کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے۔ دین کسی کا گھر کا نہیں ہے، وہ چاہے پھر کوئی پیر ہو، مولانا ہو یا کوئی ذاکر ہو۔ جو بات چیز شے عمل آپ کو مجھے اور آپ کو رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے وہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے، پھر چاہے وہ کچھ بھی عمل ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز بھی آپ کو اگر وہ ہمیں برائی سے نہیں روک رہی یا اللہ کے قریب نہیں کر رہی تو ذکر الہی ہو گیا یا ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا یا ذکر علی ہو گیا، تو پھر اگر ہمارے دلوں میں اس ذکر سے دل ہمارے روشن نہیں ہو رہے تو پھر اور حق تک ہم نہیں پہنچ پا رہے تو واللہ پھر اپنے عملوں پر جو ہے بظاہر دکھنے والے نیک عملوں کا یا بظاہر کرنے والے نیک عملوں پر غور کریں، ان میں کہیں نہ کہیں غلطی پھر ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلطی قبر تک ہمارے
سے چھوٹتی نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے. اس دنیا میں ہی ہماری بربادی پھر شروع ہے، ٹھیک ہے. قبر کا انتظار نہیں ہوتا قدرت کے ہاں کہ مرے گا انسان تو پھر معاملہ ہوگا، نہیں. پھر اس دنیا سے ہی نحوست، عذاب یا پھٹکار اور لعن طعن شروع ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں احساس نہ ہو اور پتہ نہ چلے تو یہ اور بدبختی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے، جاننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ وعلہ. تو یہ میں نے اسپیشلی جو ہے ایک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں، اور ویسے ہی مجھے ان سے ہر مسلمان کو ہوتی ہے تو، لیکن ایک پرسنالٹی یا ایک شخصیت کوئی ایک ایسی ہوتی ہے جس سے آپ کو زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو مولا علی ان میں سے میرے لیے ایک ہے. تو ان کے حوالے سے مجھے جو شروع میں اللہ کے نبی کے معجزہ جو بدر میں ہوئے پیش ہے ان کے حوالے سے بھی بیان کیا، اور پھر آگے صحابہ کی شان کو بھی بتایا آپ کو کہ کیسے ہو سکتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے. تو یہ کسی صورت بھی آپ ذہن میں نہ لائیں کہ جو معاملات ہیں ان کے وہ ان تک محدود رہے، ٹھیک ہے. اس میں امت کی تربیت نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، یا امت کو آگے ان کا دین تو وہ وہی ہے جو خلیفہ پانچوں نے وہی آگے ان کو اس دین کو چلایا، یا اس قانون کو ہی چلایا جو اللہ کے نبی لائے، ٹھیک ہے. ہم نے اس قانون اور اصولوں کو فالو کرنا ہے، ان کے طریقوں کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. ان کے درجوں پہ ہم نے بات نہیں کرنی، وہ ہم اس لیول تک جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عام ہمارے ہاں دنیا میں، اس دنیا میں بھی اگر ہمیں کسی اپنے سے بڑے یا اسٹیٹس والے یا کسی ایسے انسان کو تک رسائی چاہیے ہو جو ہم سے درجے میں بھی بڑا ہو، اور ہم سے جو ہے مطلب ایک عام طور پہ اگر ہمیں پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو اصولاً یہ ہے کہ ہم اس کے منہ پہ کریں، ٹھیک ہے. اصول ہمیں یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو پیچھے تو اسے پورا پاکستان ہی گالیاں دیتا، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس تک جانا ہوگا، تو پہلے ہم ان صحابہ کی زمانے میں جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. وہاں جا کے ان پہ بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو ہمیں کہا کس نے، یا ہم ہوتے کون ہیں کہ ان کے درجوں پہ بحث کریں، ٹھیک ہے. ان کے وہ جنت کے الگ الگ پھولوں کی مانند ہیں، ٹھیک ہے. ہر پھول کی الگ خاصیت اور خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک وہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، اور ان میں خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے مولا علی اللہ کے شعر، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے ساتھ تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے شعر کہلائے، ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کہلائے، یعنی اللہ کا شعر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر، ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ شعر ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے دعاؤں سے مانگا، طلب کیا، ٹھیک ہے. مولا علی تو اللہ کی طرف سے دیے گئے، ٹھیک ہے. ایک دیا ہوا تحفہ ہے، ایک مانگا ہوا تحفہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ بات کرنا بھی، خیال دل میں لانا بھی میرے حساب میں یا میرے دین یا عقل کے حساب میں جو ہے وہ آپ کو دین سے فارغ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو کسی کی باتوں میں آ کے یا کسی کے جذباتی تقریر سن کے یا ایسے ہی محفلوں میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہ کریں، پہلے تحقیق کر لیں، ٹھیک ہے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تم کئی بات کوئی چیز سنتے ہو تو پہلے اس کی تحقیق کرو، ٹھیک ہے. تو تحقیق عقل شعور ہمیں بھی اس نے رب نے اتنا ہی دیا ہے جن سے آپ نے بات سنی ہے، ٹھیک ہے. عالموں یا ذاکروں کے پاس بھی وہی دماغ ہے جو ہمارے پاس ہے، ٹھیک. تو ہم اپنی عقل کا استعمال غلط طریقوں سے کر دیتے ہیں، غلط ڈائریکشن میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے ہم دین سے دور ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی عقل کو دین پہ لگائیں گے یا قرآن سیکھنے میں خرچ کریں گے تو پھر ہمیں بھی اتنا دین کا علم ہو سکتا ہے، ٹھیک. بات ساری ہے شوق کی، ٹھیک ہے. تحقیق لازمی ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی خاص طور پر اگر آپ کسی ذات پہ جو ہے بہتان یا الزام تراشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور حق پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیں گا.